سے ٹرانسفر کرے گا اور خود اس کے موافق حرف میں چینج ہو جائے گا. ازاغا یزیغو، ازاغا یزیغو، ٹیڑھا کرنا. زا یا غین مادہ جب آپ ضربہ سے استعمال ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے زاغا یزیغو، زاغا یزیغو ثلاثی مجرد میں. ضربہ یضربو، قواعد وہی اپلائی ہوں گے اس مفعول ہے. زاغا یزیغو، ٹیڑھا ہونا. اب ٹیڑھا کرنا متعدی بنانا چاہتے ہیں تو باب فعل میں لیں. ازاغا یزیغو، ٹیڑھا کرنا. بڑے خوبصورت الفاظ آئے ہیں قرآن مجید کی آیت میں، دونوں ابواب سے استعمال ہوئے، مجرد سے بھی اور مزید مفید میں سے بھی. وہ ٹیڑھے ہوئے، اس کی عربی کیا ہوگی؟ زاغو، زاغا زاغا زاغو، وہ ٹیڑھے ہوئے. لما زاغو، لما ماضی کے ساتھ استعمال ہوتے تو جب کے معنی میں آتا ہے، جب وہ ٹیڑھے ہوئے. فلما زاغو، بس جب وہ ٹیڑھے ہوئے، اس نے ٹیڑھا کر دیا. ازاغا اب باب فعل سے آ جائے گا. اللہ نے ٹیڑھا کر دیا، فاعل آ گیا. ازاغ اللہ، اللہ نے ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو. اب مفعول آ گیا نا متعدی میں، تو ان کے دل قلوبہم. بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ فلما زاغو، پس جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ناقص، ناقص واوی. ہاں جی، مادے. پہلا مادہ آپ کو ملے گا لام ہا واو، الہوا، یلہو. مصدر میں ابھی آپ کو نہیں میں الجھا رہا، صرف ماضی اور مضارع کا پہلا سیکھا جو رکھیں انشاءاللہ وہ مصدر بھی آپ کو بنانا آ جائے گا خود بخود. الہوا یلہو، ٹھیک. لیکن اس میں ایک قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، وہ نوٹ کر لیجیے گا. چلیں، الہا ون یہ بنتا ہے. واو جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہوتا ہے، واو جب بھی کسی لفظ میں چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے، اور ایسا ہمیشہ مزید فی ابواب میں ہوگا، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے. جب بھی واو کسی لفظ میں چوتھے نمبر پر ہو اور واو سے پہلے پیش نہ ہو، واو سے پہلے پیش نہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. یہ پیش نہ ہو کی کنڈیشن کیوں ہم لگا رہے ہیں؟ یہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ ایک مادہ ہم نے کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا ناقص میں، دعوا یدعو کیا تھا نا، دعوا یدعو. اب دیکھیں جو میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ اگر واو چوتھے نمبر پر ہو، 1 2 3 4 چوتھے نمبر پہ ہے، پیش کی کنڈیشن اسی لگائی ہے، اگر پیچھے پیش نہ ہو تو واو کو یا میں تبدیل کرتے ہیں. وہاں پر ہم نے واو کو یا میں چینج نہیں کیا تھا، صرف سمپل واو کو ساکن کر دیا تھا کہ واو پر پیش ہو پیچھے پیش ہو تو واو ساکن ہو جاتا، تو بن گیا تھا ہمارا دعا یدعو. واو ہی رہا تھا، یا میں چینج نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ پیچھے پیش تھا، اس لیے کنڈیشن لگائی ہے. اگر پیش نہ ہو، پیچھے پیش ہے نہیں ہے، تو ہم اس واو کو یا میں چینج کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو چینج ہونے کے بعد یہ پہلے سٹیپ بنا آپ کا الہایا یلہیو، الہایا یلہیو. اب ناقص یائی کی شکل بن گئی اس کی، اس لیے اب ناقص یائی کا مادہ نہیں میں آپ کو کراؤں گا. ناقص یائی حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو الف میں چینج ہو جاتا ہے اور یائی میں الف مکسورہ کے طور پہ لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کا بن گیا الہا، الہا یلہی، الہا یلہی.
یا پر پیش ہو پیچھے زیر ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے. سارے قواعد ہیں. بات ساری وہی ہے کہ قواعد سامنے لکھے ہوں گے, نظر پڑے گی تو قاعدہ تازہ ہو جائے گا. اگر اس طرح یاد رکھنا چاہتے ہیں تو میدان میں آئیں, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ خود یاد کرا دے گا. الہا یلہی, الف کے بعد واو آ جائے یا الف کے بعد یا آ جائے تو واو اور یا کو حمزہ میں چینج کر دیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے. تو یہ آپ کا مصدر اس کا بنے گا الہا ان. الہا, الہا یلہی, الہا ان, اس کے معنی ہوتے ہیں غفلت میں ڈالنا, غافل کرنا. الہا, اس نے غفلت میں ڈالا. الہاکم, اس نے تم کو غفلت میں ڈالا. کس نے؟ الہاکم التکاثر, کثرت نے, کثرت کی طلب نے تم کو غفلت میں ڈالا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا تھا مادہ باب افعال میں ناقص واوی. ناقص یائی میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ واو جو ہے وہ یا کی شکل چینج کر لیتا ہے تو ناقص واوی یائی کے برابر ہو جاتا ہے. وہاں آپ کو مادہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں مل جائے گا. باقی آگے رہ گیا آپ کے لفیف. لفیف میں پھر مفروق ہے اور مقرون ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایگزامپل ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے کل رکھوں گا. صرف وہ جو آیات ہم نے سورۃ البقرہ کی پڑھی تھی کل, میں چاہوں گا کہ باب فعال کہاں کہاں پر استعمال ہوا ہے سنیں, بلکہ سننے سے غور کریں کہاں پر مفہوم پیدا ہو رہا ہے. بلکہ ایک مادہ ہمارا اس میں رہ گیا ہے, میں نے میم واو تا مادہ آپ کو اجوفہ کروایا تھا, اسی پر ذرا قیاس کرتے ہوئے کاف واو میم کو ڈالیں. اقواما یقویمو, اقواما یقویمو, اقاما یقیمو, اقاما یقیمو, اقامتن قائم کرنا. وہ قائم کرتے ہیں, یقیمونا, وہ نماز قائم کرتے ہیں, یقیمون الصلاۃ. تو اب ان الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے, ٹیکسٹ سامنے ہو تو زیادہ آسانی ہوتی ہے, لیکن اب وقت نہیں ہے, ٹیکسٹ میں لکھوں گا تو ظاہر بات ہے 2-4 منٹ لگیں گے. تو جو چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم آپ کے حروف مقطعات ہیں, ان کے معنی کی کھوج کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں بتائے گئے, نہیں بتائے گئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب کو آپ مبتدا مان لیں, یہ کتاب لا ریب فیہ ہے, یعنی ایسی ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. ہدن دوسری خبر آ رہی کہ اس کی یہ ہدایت ہے للمتقین, متقیوں کے لیے. متقیوں کو آگے ڈیفائن کیا جا رہا ہے, وہ کون سے؟ الذین یؤمنون بالغیب, ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, ابھی میں آپ کے سامنے رکھ کے ہٹاؤں, اقامہ یقیمو, یقیمو, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور اس میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں. انفقا ينفقو بھی ہم کر چکے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں, دیکھیں یؤمنون بی کے ساتھ آ رہا ہے, بما انزل الیک, جو نازل کیا گیا آپ پر. ابھی نازل کیا گیا یہ میں مجہول میں ترجمہ کر رہا ہوں. انزلہ لفظ ہے, انزلہ نہیں, انزلہ. اب یہ انزلہ سے انزلہ کیسے بنا, یہ اسی باب افعال کا مجہول ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی میں کل بات کروں گا. تو 1-2 پوائنٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ اپنا باب شروع کریں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. ایمان ہے, ہاں اب وہ صحیح حالت میں موجود نہیں ہے, یہ الگ بات ہے. پھر وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر تو انہیں پکا یقین ہے. تو باب فعال دیکھیں کہاں کہاں پر آ گیا, یؤمنون, یقیمون, انزلہ, یوقنون. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں.
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ تو ہیں فلاح پانے والے، یعنی یہی فلاح پانے والے ہیں یا یہ ہیں فلاح پانے والے. ٹھیک ہے، 10 سکسیسفل کہیں ہیں آپ ترجمہ کہ یہ ہیں فلاح پانے والے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے عقیدے کو بھی اور ہمارے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ درست فرمائے. کل ان شاء اللہ تعالیٰ جو 1-2 مادے رہ گئے ہیں، وقت نکلا تو انشاءاللہ اس کو کر کے تو میں اس مجہول کا بھی آپ کو قاعدہ بتا دوں گا، اور وہ قاعدہ جو ہے پھر ثلاثی مزید فی تمام ابواب پر ایک ہی قاعدہ اپلائی ہوگا. اس طریقے سے میں اس کو لے کے چلوں گا. تو اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دعا کرتے ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.